بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک شاہزیب طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ آج کی یہ ویڈیو بڑی اہم ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش ضرور کروں گا کہ اگر آپ فواد چودھری اور ان کی بیوی کے حوالے سے کچھ اہم معلومات جاننا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ مزید ہر آنے والی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین اکرام، عمران خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کی سیاست پاکستان کے اندر اس کے گرد گرا تنگ ہو چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ہر ایک کارکن، چاہے کسی گھر کے اندر موجود ہے، چاہے روڈ پر، سڑکوں پر، چوک چوراہے پر، یہاں تک کہ عمران خان صاحب جس سے محبت کرتے ہیں یا جو عمران خان سے محبت کرتا ہے، وہ اس وقت سب کے سب لوگ اس وقت قانون کی نظروں کے اندر آ چکے ہیں، پی ڈی ایم کی نظروں کے اندر آ چکے ہیں۔ یا تو انہیں سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا یا ان کی گرفتاریاں کی جائیں گی، شیخ رشید سے لے کر، پرویز الہی سے لے کر، اس کے بعد فواد چودھری سے لے کر، یہاں تک کہ فواد چودھری کا بھائی اور فواد چودھری کی اہلیہ بھی لوگوں کی نظروں سے نہیں بچ سکتی۔ آج فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں منظر عام پر آئی ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ سامنے آئی ہیں کہ جس کے حوالے سے میں بیان نہیں کر پا رہا۔ ان کی ایک تصاویر وائرل ہوئی ہے انہی کی اہلیہ کے ساتھ، انہی کی بیوی کے ساتھ، مسز فواد کے ساتھ، جو سوشل میڈیا کی زینت بنی، ٹرینڈ بنا، لوگوں نے طرح طرح کے کامنٹس کیے اس کے اوپر، جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یار ہمارا معاشرہ کس ذہنیت کا ہے، کس ذہنیت کیا ہے، کیوں کسی کی ذات کے اوپر، کردار کے اوپر، محبت کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے۔ پرویز الہی صاحب کا آج ڈرائیور پکڑا گیا، گن مین پکڑا گیا، جن سے شراب برآمد ہوئی اور تقریباً 3 سے 4 بوتلیں تھی۔ عدالت کے سامنے گئے تو انہوں نے اس بات کو ایکسپٹ بھی کیا، ہماری نہیں، ہم سے منگوائی گئی، اور یہ پرویز الہی صاحب کی بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں نے ذکر کیا جو عمران خان صاحب کا ساتھ دے گا وہ اس دور کے اندر پھنسا جائے گا۔ اس کے بعد اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا، شیخ رشید صاحب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لال حویلی بچاؤ، لال حویلی بچاؤ، لال حویلی کے اوپر آنچ نہیں آنے دوں گا، مشکل وقت ہے ان لوگوں کی۔ اس کے بعد مقدمات درج ہو رہے ہیں ان لوگوں کی۔ ناظرین اکرام، فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہوا کچھ یوں کہ جب فواد چودھری صاحب کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، 2 روزہ ریمانڈ پورا ہوا، مزید 2 روزہ ریمانڈ کے لیے فواد چودھری صاحب کو جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، تمام تر ریپوٹیشن بتائی گئی۔ یقیناً ان 2 روزہ دور کے اندر جب ریمانڈ پر تھے فواد چودھری، یقیناً انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بتائی جو مجسٹریٹ کے سامنے لے جا کر مجسٹریٹ سے 2 دن کا مزید ریمانڈ مانگا گیا تھا فواد چودھری صاحب کا۔ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے خط بھی لکھ دیا، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ فواد چودھری بہت سی چیزیں اگل دے گا۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا کہ فواد چودھری صاحب کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان کی جان کو خطرہ ہے، انہیں مارنے کی کوشش کی جائے گی، ان کے اوپر تشدد کیا جائے گا، ہم اس حوالے سے ان کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب فواد چودھری صاحب کو پیش کیا گیا مجسٹریٹ کے سامنے، وہاں پر ان کی اہلیہ بھی موجود تھی۔ وہ اپنے شوہر، اپنے خاوند فواد چودھری سے ملنے آئے اور ملنے کا ان کا انداز بڑا نرالا تھا۔ اب یہ نرالا کیوں تھا؟ فواد چودھری صاحب اپنی گرفتاری کے اندر اتنے خوش کیوں تھے؟ پورا خاندان جو ہے وہ گرفتاریاں دینے پر آ گیا۔ فواد چودھری کی بیوی فل سیاست کے اندر انٹری ہو چکی ہے۔ فل سیاست کیوں کر رہی ہے اپنے شوہر کے لیے، اس کے اوپر بات کروں گا۔ پہلے یہ بات کر لوں گا معاملہ کیا ہے، فوٹو کون سی وائرل ہوئی۔ میری اسکرین پر آپ ساتھ ساتھ وہ پکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب کمرہ عدالت کے اندر موجود ہیں، سامنے ججی صاحبان بھی بیٹھے ہیں، پولیس وہاں پر موجود ہے، وہاں پر اداروں کے لوگ موجود ہیں جو فواد چودھری کو کمرہ عدالت کے اندر لاتے ہیں۔ وہاں پر ان کی اہلیہ آتی ہیں۔ جب ان کی اہلیہ آتی ہیں تو فواد چودھری کے ساتھ اس طرح مل رہی ہوتی ہیں، سمجھیں کہ یوں کہ فواد چودھری کے گود کے اندر ان کا سر ہوتا ہے، یہ فواد چودھری کے فیس کے ساتھ ان کا فیس جو ہے وہ جڑا ہوتا ہے، اور اتنے مزیدار ان کی وہ پکچر ہوتی ہے، یا تو کسی نے پکچر لی یا پھر انہوں نے خود وہ سیلفی بنا کے وائرل کی، یعنی کہ اتنی مزیدار، اتنی رومانٹک قسم کی وہ تصاویر تھی۔ جب وائرل ہوئی تو سوشل میڈیا پر ان کے مخالفین نے اتنے زیادہ پتنگڑ بنائے اور یہ یہاں تک کہ لکھ دیا اور جج صاحبان سے، مجسٹریٹ صاحبان سے یہ اپیل کر دی کہ جناب علی اگلی بار اگر فواد چودھری کو عدالت کے اندر پیش کیا جاتا ہے، اگر ان کی اہلیہ بھی یہاں پر ہوتی ہیں، تو جس طرح آج یہ جو ہے وہ چپکے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، حالانکہ میاں بیوی تھی، لیکن وہ کمرہ عدالت کے اندر وہ ان سے مل رہی تھی، ان کے گلے لگی ہوئی تھی، ان سے وہ پیار بانٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو خیر صارفین نے یہ لکھنا شروع کر دیا، جناب ججی صاحبان
نیکسٹ بار یہ دیکھیے گا کہ اگر فواد چودھری اور ان کی اہلیہ کمرہ عدالت کے اندر آتی ہیں، یہ نہ ہو کہ یہ کمرہ عدالت کے اندر چارپائی مانگ لیں، یعنی کہ جس طرح ان کے درمیان ایک عدالت کا ایک تقدس بھی انہوں نے نہیں چھوڑا، گلے لگے، چپکے، ہنسی، مسکراہٹ، تصاویریں، تو یہ ہے کہ یہ جو اگلی بار چارپائی نہ مانگ لیں، اس بات کا احتیاط کیجیے۔ یعنی کہ اس کے اوپر لوگوں نے بہت سے اعتراضات اٹھائے، بہت سی چیزیں ہم نے جب سامنے رکھی، بہت سی چیزوں کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا، بہت سی چیزیں ہم نے جب جاننے کی کوشش کی، ایک نتیجے پر میں پہنچا ہوں، جہاں تک میری ذاتی میرا اوپینین ہے، جہاں تک میں پہنچا ہوں، فواد چودھری ہمیشہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کا لیول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی برابری کرنے کی کوشش کرتے، ہمیشہ سے عمران خان صاحب نے انہیں پیچھے رکھا، یعنی کہ عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ میرے سٹینڈرڈ کے اندر، میرے لیول کے اندر، میرے مقابلے کے اندر کوئی بھی شخص میرا پارٹی کا ہی کیوں نہ ہو، میرے خاندان کے اندر کیوں نہ ہو، وہ نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے جمامہ کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے ریحام خان صاحبہ کو چھوڑ دیا، وجہ کہ ریحام خان نے بھی ڈیمانڈ کی تھی، خان صاحب میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں، قدم قدم ملا کر، جس کی وجہ سے عمران خان نے چھوڑ کر بشرا بی سے شادی کر لی، بشرا بی آج تک سامنے نہیں آئی۔ اندر خان عمران خان صاحب بہت سے ان سے کام لیتے ہوں گے، لیکن وہ پروفیشنلی طور پر پولیٹیکل سیاست کے اندر وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ بھی خبر آ رہی تھی کہ فواد چودھری کے درمیان ان کے معاملات بھی خراب، اس کے بعد پرویز الہی اور فواد چودھری کے درمیان معاملات سخت خراب ہیں، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور فواد چودھری کے معاملات سخت خراب تھے، اور فواد چودھری صاحب پی ڈی ایم کے ساتھ بھی میٹنگ کر چکے ہیں، اور یہ بھی خبر آئی تھی کہ جیلم سے دغابازی ہونے جا رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب کا تعلق جیلم سے، اور وہ جیلم سے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی کسی جماعت کے اندر شمولیت اختیار کریں گے۔ کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے یہ جو گرفتاری دی ہے، یہ جو اسلام آباد پولیس کو گرفتاری دی ہے، یہ گرفتاری اپنی رضامندی کے ساتھ دی ہے، مبینہ طور پر یہ خبر بھی ملی ہے کہ اپنی رضامندی کے ساتھ دی ہے، اور اس گرفتاری کے اندر فواد چودھری صاحب بہت زیادہ خوش ہیں، اور پی ڈی ایم ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کے ساتھ راہیں جدا کرنے کا ایک بہت بڑا پلان بنایا گیا فواد چودھری کی جانب سے۔ فواد چودھری صاحب چونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ گرفتار ہوئے تب بھی ان کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ تھی، کمرہ عدالت تک جاتے تک اور ریمانڈ لیتے تک بھی ان کے چہرے پر بڑی مسکراہٹ تھی، جس طرح میاں بیوی وہاں پر مل رہے ہیں، سیلفیاں آ رہی ہیں، ایک منٹ کے لیے نہیں لگتا کہ فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا ہو۔ ان لوگوں نے اداروں کو کیا کچھ نہیں کہا، کیا کچھ ان کے اوپر تہمت نہیں لگائی، کیا کچھ ان کے حوالے سے مبینہ نازیبا الفاظ نہیں کسے، کیا کچھ ان لوگوں نے اداروں کے حوالے سے نہیں کہا، لیکن ایک منشی کہنے پر فواد چودھری صاحب کو گرفتار کرنا یہ سمجھ سے بالا تر نہیں ہے۔ ناصرین اکرام، فواد چودھری صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے خود گرفتاری دی ہے، اور اس گرفتاری کا مقصد یہ تھا کہ کل کے وہ باہر آ کر یہ کہیں گے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور میرے لیے عمران خان صاحب نے کوئی کچھ نہیں کیا، پارٹی کے لیے کچھ نہیں کیا، اور وہ ہیرو بننے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے سامنے، وہ پی ڈی ایم کے لوگوں کے سامنے بعد میں یہ اناؤنسمنٹ کریں گے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر آنے کا اعلان کرتا ہوں، میرے ساتھ میری پارٹی باہر نہیں نکلی، احتجاج نہیں کیا، جلسہ نہیں کیا، جس طرح شہباز گل کے حوالے سے ریلیاں نکالی گئی، جلسے کی کہ میرے لیے کچھ نہیں کیا گیا، بھائی میں نے پارٹی کے لیے بڑا کام کیا، میرے ساتھ یہ دھوکہ ہو۔ تو یہ جو خبر تھی یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بڑا ہی لازم تھا، اور آپ کیا رائے دیتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کی نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں، ہمارا اور آپ کا ساتھ یوں ہی برقرار رہ سکے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اور ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ نے یہ بات